السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ جیسا کہ کل کی کلاس کے اندر ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھا تھا اور یہ سیکھا تھا کہ کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں، جو کام جاری ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی مدت یا اس کا عرصہ بیان کیا جائے تو ہم اسے کنٹینیوس میں نہیں بلکہ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بناتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام جو ماضی میں جاری تھا اور وہ کتنے عرصے تک جاری تھا، اس کام کو بتانا اور اس کام کے ساتھ اس کے عرصے کو بھی بتانے کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا استعمال کریں گے۔ جیسا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا 2 گھنٹے سے، تو حالانکہ اس نے کام تو ختم کر دیا ہے، وہ اب انتظار نہیں کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کا جو کام تھا وہ جاری تھا ماضی میں، لیکن وہ اس کے ساتھ اس کا عرصہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ تو یہ جو 2 گھنٹے ہیں، اس کا جو یہ مدت اور عرصہ بیان کر رہا ہے ساتھ، تو ایسے جملے کو، ایسے ماضی کے جملے کو ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بناتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہم کچھ اس طریقے سے اس کو بناتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے لگانا ہوتا ہے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب لگائیں گے۔ دیکھیں کل کے لیکچر میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ یہ پرفیکٹ ہے تو اس میں ہم پرفیکٹ کے ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں، اور پاسٹ پرفیکٹ کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہے ہیڈ۔ تو ہم نے یہاں پر ہیڈ لگانا ہے، اور ہیڈ کے ساتھ پھر ہم لگائیں گے بین، اور پھر بین کے بعد چونکہ یہ کنٹینیوس بھی ہے تو اس کے ساتھ ہم ورب کی ING والی فارم استعمال کریں گے، یعنی کہ ٹیکنگ، ING والی فارم ہم اس میں استعمال کریں گے۔ پھر ہم آبجیکٹ لگا دیں گے، جیسے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، I had been waiting for you۔ اب 2 گھنٹے سے مکمل عرصہ بیان کر رہا ہے یہاں پہ کہ 2 گھنٹے سے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مکمل عرصہ بیان کریں گے کہ جب کام شروع ہوا جب تک وہ جاری رہا اس تک کتنا عرصہ بنا، اس مکمل عرصے کو بیان کرنے کے لیے ہم فور کا استعمال کریں گے۔ تو ہم بولیں گے I had been waiting for you for 2 hours۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ بتائیں گے، صرف اسٹارٹنگ پوائنٹ بتا دیں گے یا کوئی اسپیسیفک ٹائم بتا دیں گے تو ہم اس کے لیے سنس کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں 2 بجے سے کرکٹ کھیل رہا ہوں، I had been playing cricket since 2 o'clock۔ ہم نے یہاں پہ سنس کیوں لگایا؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ مکمل عرصہ بیان نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ 2 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہے تھے، لیکن اس جملے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ 2 گھنٹے نہیں بلکہ 2 بجے سے بتایا گیا ہے کہ بھائی 2 بجے شروع کیا تھا اور ابھی کیا ٹائم ہے یا اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، تو ہم صرف اسٹارٹنگ پوائنٹ کو لیں گے 2 بجے کو۔ تو 2 بجے جو کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم سنس کا استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے صبح کھیلنا شروع کیا ہے تو اگر وہ بولتا ہے کہ میں صبح سے کر رہا ہوں تو یہ بھی سنس مارننگ ہوگا، لیکن وہ صبح سے لے کر اب تک جتنا عرصہ گزر گیا ہے، مثال کے طور پہ اگر 4 گھنٹے گزر گئے ہیں تو اگر وہ بولتا ہے کہ بھائی میں 4 گھنٹے سے کام کر رہا ہوں تو یہ فور میں جائے گا، لیکن اگر وہ بولتا ہے کہ میں صبح سے کام کر رہا ہوں تو یہ سنس میں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے یہ فرق رکھنا ہے کہ جب آپ نیگیٹو بنائیں تو ہیڈ
اور بین کے درمیان میں نوٹ کو لگائیں گے، نہ کہ ہیڈ بین نوٹ کریں گے. نوٹ کی پلیس تھرڈ ہی رہنی چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ they hadn't been talking to each other for years. وہ سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے. تو اس طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں گے. آپ کی اسکرین پر کچھ جملے ہیں، اس میں دیکھیں پہلا جملہ ہے کہ I had been studying French for 6 months. وہ 6 مہینے سے انگلش سیکھ رہا تھا. تو اس طریقے کے جملے ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اب آپ کا کوئی سوال ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں.